یہ جو ڈوئل پرسنالٹی والی بات جو یہ آج سائیکالوجی کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو قرآن نے کہا کہ الا انہم یسنون، لفظ بولا ہے ڈوئلٹی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ڈوئل پرسنالٹی. سن لو، یہ خبردار، یہ ڈوئل پرسنالٹی جی رہے ہیں اپنے اندر، فی صدورہم، اپنے اندر ڈوئل پرسنالٹی، دوہری شخصیت جی رہے ہیں اور چھپا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ وہ گروپ ہے جو جان بوجھ کر جی رہا ہے. حقیقت کیا ہے؟ انصار اللہ نہیں بننا چاہتے. اللہ نے کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان لانے والوں اللہ کے مددگار بنو. تو اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے. نے کہا کہ یہاں دنیا میں اس کے جتنا نظام ہے اس نے انسانوں پر رکھا ہے، ان کو گائیڈنس دے دی کہ تم قائم کرو نظام، یہ ہے نصرت. کہا کہ مددگار بن جاؤ، اور کہا تم اگر تم اس کی مدد کرو گے نا، وہ تمہاری مدد کو آ جائے گا. تب آئے گا جب تم اس کی کرو گے. تو انہیں کہیں سے مدد ہی نہیں ملتی، اس لیے کہ یہ اس کی نہیں کر رہے. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران اکرام، اس دنیا میں چاروں طرف جو حسن بکھرا ہوا ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں. دن اور رات، رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے. ہمیشہ دن ہوتا تو جو کچھ بھی ہوتا تباہی اپنی جگہ پر، لیکن انسانوں سے برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ یکسانیت. اگر پھولوں میں صرف گلاب کے پھول ہوا کرتے تو وہ حسن نہیں ہوتا جو طرح طرح کے پھولوں کے اندر ہے. اولادوں میں کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ صرف لڑکے ہوں، کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ صرف لڑکی ہوں. چوائس کی جہاں تک سوال ہے، یہ اختلاف یہاں کا حسن ہے، اسے کنٹراسٹ کہتے ہیں. کنٹراسٹ سے دونوں طرح کی چیزیں نکھرتی ہیں. یہ کنٹراسٹ انسان کے اپنے اندر بھی ہوتا ہے، اور یہ کنٹراسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ کبھی ایک ساتھ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوتے. دن رات ایک ساتھ کبھی نہیں ہوں گے دنیا میں، ایک ساتھ کبھی اکٹھے نہیں ہوتے. وقت کوئی پھول جو ہے وہ گلاب بھی ہو اور گیندے کا بھی ہو اور چمیلی کا بھی ہو، الگ الگ ہوں گے ایک دوسرے سے. ایسے انسان کے اپنے اندر کا معاملہ، یہ انسان کی باہری دنیا کی بات تھی. انسان کے اندر بھی ہے تو یہ کنٹراسٹ، یہ مختلف الگ الگ ایک دوسرے سے بالکل صفات کے رجحانات، ٹینڈنسیز، لیکن ایک وقت میں ایک ساتھ نہیں ہوتے. دکھ اور سکھ ایک ساتھ ایک ہی وقت میں نہیں ہوتے. غصہ آ رہا ہو تو اس وقت اندر خوشی نہیں ہوتی، جس وقت بہت خوش ہو اس وقت اندر سے غصہ نہیں آ رہا ہوتا. یہ الگ الگ رہتے ہیں ایک جسم کے اندر، ایک باڈی کے اندر. جہاں پر یہ کنٹراسٹ ہے جن جن چیزوں کے اندر، وہ سب وہ ہیں جو ایک دن ختم ہو جائیں گے. اس دنیا میں یہ اختلاف ہے، اور یہ اختلاف یہاں کا حسن ہے، خوبصورتی ہے، لیکن اس دنیا کو ایک دن ختم ہونا ہے. انسان کے جسم بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر یہ الگ الگ بہت سے اختلاف ہیں. تو یہ بھی ختم ہو جائے گا ایک دن. یہ اختلاف جب ساتھ میں نے آپ کو بتایا اکٹھے نہیں ہوتے، یکجا نہیں ہوتے ایک ہی وقت میں. حیوانی زندگی سے جو اوپر کے ہیں ان میں بھی ہوتے ہیں، ان میں سب میں ہوتے ہیں. جو بے جان ہے وہ، اور اس کے بعد پھر آگے لائف کے اندر اینیمل لائف، وہاں تک تو نہیں ہے یہ کنٹراسٹ جو ہیں. لیکن یہ کنٹراسٹ پھر اس سے اوپر سب میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. کہیں فرشتوں میں بھی تھا. فرشتوں نے کہا کہ اللہ سے کہا کہ انہیں معلوم نہیں تھا
لیکن تھا ان کے اندر ان کے مزاج کے اندر. کہا کہ اتجلو فیہا ویفسد فیہا ویسفک الدماء. جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ کو آگے ایک مخلوق لانی ہے تو کہا آپ اسے بنا رہے ہیں بہت خون بہائے گا. اللہ نے کہا کچھ اور تھا، اندر کچھ اور تھا، ان کے دل میں کچھ اور تھا. خود قرآن میں ہے یہ بات. انہوں نے اللہ نے ایک ٹیسٹ رکھ دیا، جواب نہیں دیا فوراً. اس ٹیسٹ سے بات ان پر کلیئر ہو گئی، اور اس کے بعد پھر جب اللہ نے کہا کہ اور کہا اس وقت اللہ نے اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، خوب جانتا ہوں تمہیں معلوم ہو گیا نا تمہارے اندر چھپا کیا رہے تھے اور ظاہر کیا کر رہے تھے، وہ سب مجھے علم ہے. اس ٹیسٹ سے تمہیں اب یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. انہوں نے فوراً عملی توبہ کی. عملی توبہ یہ ہوتی ہے اللہ نے کہا آدم کے آگے جھکو، وہ جھک گئے. ابلیس سے جب کہا گیا تو ابلیس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے جنم سے مجھے سپیریئر پیدا کیا ہے، پیدائش سے. یہ مانا کہ آپ نے کیا ہے، خود سے نہیں ہو گیا، اپنی صلاحیت سے نہیں تھا میں، لیکن اسے سپیریئر سمجھا انہوں نے. مجھے جنم سے آپ نے سپیریئر پیدا کیا ہے، اور اس کو جسے آگے جھکنے کو کہہ رہے ہیں یہ جنم سے اس کو آپ نے انفیریئر کمتر پیدا کیا ہے. یہ تو مٹی سے، مجھے ہیٹ انرجی سے. یہ اللہ نے پوچھا تھا کہ جب تجھے حکم دیا گیا تھا تو کیوں نہیں جھکا؟ تو اس نے پھر جواب یہ دیا، حاکمیت کو تسلیم کیا، اس کو بھی تسلیم کیا کہ یہ رکھی آپ ہی نہیں تھی میرے اندر، یعنی جس چیز کو وہ سپیریئر سمجھ رہا تھا، اور حاکمیت کو بھی تسلیم کیا. کہا کہ مجھے قال انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دیجیے، یعنی اس کے بغیر تو میں کچھ نہیں کر سکتا، طاقت تو آپ ہی کی ہے، مجھے مہلت دے دیجیے اٹھائے جانے والے دن کے لیے، تو میں ثابت کروں گا کہ انفیریئر ہے. اس کے اندر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ تھیں، عبودیت بھی، بندگی بھی، اور یہ کمپلیکس بھی، سپیریورٹی بھی، انا بھی، ایگو بھی، اور ان دونوں کو وہ ایک ساتھ رکھنا چاہ رہا تھا. یہ جو کنٹراڈکشنز، یہ جو وہ ہیں کنٹراسٹ ہیں، جب انہیں ایک ساتھ ملانے کی زبردستی کوشش کی جاتی ہے، الگ الگ رہتے ہیں تو یہ کنٹراسٹ کنٹراڈکشن میں بدل جاتے ہیں، تضاد میں. اور کنٹراڈکشن یا تضاد بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. یہ کنٹراڈکشن یا تضاد ہو نہیں پاتا، مل تو سکتی ہی نہیں متضاد چیزیں دو جہاں کنٹراسٹ ہے آپس میں، لیکن انسان کوشش کرتا ہے. ابلیس نے کوشش کی تھی، انسان کوشش کرتا ہے کہ تو کوشش کرنے میں زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر پاتا ہے کہ ظاہر کچھ اور کرے، اندر کچھ اور رہے. یہ ایک نہیں ہو جائیں گی دونوں، کچھ اور سامنے سے دکھائے اور اندر کچھ اور کرے. جن لوگوں پر یہ کنٹراسٹ کلیئر نہیں ہوتا اور واضح نہیں ہوتا، تضاد جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک قرآن نے انہیں کہا یہ اگنورنٹ ہے، لا علم لوگ ہیں، علم نہیں ہے، اس کیٹیگری کے اندر رکھا. ان پر حجت پوری کر دی جائے تو پھر وہ نہیں ہے اس کو دور کریں، اس تضاد کو، کنٹراڈکشن کو دور کرنے کی، تو پھر وہ کہلاتے ہیں کہ انہوں نے کفر کیا. اور ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے کہ جو اس کو کیٹیگری کہ وہ سامنے سے ظاہر کچھ اور کرتے ہیں، اندر کچھ اور رکھتے ہیں. یہ کیٹیگری جو ہے وہ دین کی اصطلاح میں منافق کہلاتی ہے کہ یہ، اور اس کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے. یہ کنٹراسٹ جہاں جہاں بھی ہیں، اب انسان کی ایک باڈی کے اندر ہے، باڈی کو ختم ہو جانا ہے، لیکن انسان کے اندر ایک نفس ہوتا ہے، اس کا اصل وجود. یہ اصل وجود ختم نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ ان دونوں میں سے ایک کو لے کر جاتا ہے، یہاں سے یا حق لے کر جائے گا یا باطل لے کر جائے گا. یہ نہیں ہوتا کچھ حق لے گیا اور کچھ باطل لے گیا جب یہاں سے آگے جاتا ہے. یہاں رہتے ہوئے تو یہ کرتا ہے یا کر سکتا ہے کہ ظاہر کچھ اور کرے، ظاہر حق کر رہا ہے، اندر سے باطل ہے. لیکن جب یہاں سے نکلے گا، اس جہاں پہ یہ کنٹراسٹ ہے، جس باڈی کو ختم ہو جانا ہے،
جب اس سے آگے جائے گا تو پھر ایک ہی چیز لے کر جاتا ہے دونوں میں سے، یا حق یا باطل۔ اب یہاں سے آگے جس دنیا میں وہ پہنچتا ہے، ان دونوں کے اپنے ایسنشل لازمی رزلٹ ہے، نتائج ہے۔ اس نتیجوں کے طور پر آگے جہاں پہنچتا ہے وہاں ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے، ایک خوشیوں کا کامیابیوں کا جہان ہے اور ایک نامرادیوں کا اور تکلیفوں کا جہان ہے۔ یہ بھی ساتھ نہیں ہوتے، ایک ہی وقت میں جنت بھی جہنم بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جہنم کے اندر کبھی کبھی جنت کی ہوائیں بھی آ جائیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ جنت میں کبھی کبھی جہنم کے شعلے بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے بھڑکیں۔ یہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اب جو وہ نفس ہوتا ہے وہ ایک چیز لے کر جاتا ہے ان میں سے، اس سلیکشن کا اختیار اسے خود ہوتا ہے۔ اندر رکھی ہوئی یہ دونوں چیزیں، یہ کنٹراسٹ تو اللہ نے رکھا ہے خود۔ اور نفس وما سواہا، تمہارے نفس کو ٹھیک ٹھاک کیا، بنایا تھا، ٹھیک ٹھاک کیا۔ کامیاب فلاح وہ پا گیا جس نے قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو ایوالو کیا، جس نے اپنا ارتقا چاہا، جس نے وہ چیز لی جو اس کو اونچا اٹھا دے گی، یہ اس کی اپنی چوائس تھی۔ وقد خاب من دساہا، وہ نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا جس نے انتشار کو پسند کیا، منتشر ہو جانے کو، ڈس انٹیگریٹ ہو جانے کو، بکھر جانے کو پسند کیا، وہ نامراد ہو گیا۔ یہ ڈس انٹیگریشن بھی ہوتا ہے کہ کبھی یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، ان کو ملا رہے ہیں، کہ یہ جو ہوتا ہے یہ انتشار ہوتا ہے، منتشر ہونا، وہ ناکام ہو گیا اور نامراد ہو گیا۔ پھر اس چیز کو قرآن نے جگہ جگہ بہت سی جگہوں پہ کہا کہ یہ اس کی اپنی چوائس ہے، وہ نفس کسی ان میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ جائے گا۔ اس کے اندر بھی یہ جو میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی نا، دن اور رات کی، اولاد کنٹراسٹ ہے، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، لڑکے بھی ہوتے ہیں، یہ کنٹراسٹ بڑا حسین ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، انسان کے باہر اچھا ہوتا ہے، انسان کے اندر بھی تب تک اچھا ہے جب انہیں وہ ایک دوسرے کے اندر ملانے کی کوشش نہیں کرے، الگ الگ رہنے دے اور ان میں سے کسی ایک کو چوز کر لے، ایک کو پڑھ لینے دے۔ کہا یہ پھر یہی مثالیں قرآن نے دی دیکھی۔ واللیل اذا یغشا، دیکھو رات چھا جاتی ہے، یہ گواہی دے رہی ہے اس بات کی۔ والنہار اذا تجلی، دن کی روشنی آتی ہے۔ پھر یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، باری باری آتے جاتے ہیں۔ وما خلق الذکر والانثی، تمہارے اندر لڑکے بھی بنائے، لڑکیاں بھی، نر بھی پیدا کیے، مادہ بھی پیدا کی۔ یہ تمہیں ایک دو کنٹراسٹ نظر آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے؟ ان سعیکم لشتی، ایسی تمہاری اپنی ایفرٹس جو ہیں وہ بھی الگ الگ ڈائریکشنز میں ہوتی ہیں، جیسے یہ الگ الگ ہیں، تمہاری اپنی کوششیں اور ایفرٹس جو ہیں وہ الگ الگ سمتوں میں ہوتی ہیں۔ اب اس میں سے جس نے جو کچھ بھی کیا اس کو وہ راستہ مل جاتا ہے کہ وہاں پر اس سائڈ میں اس طرف وہ چلا جائے۔ اور پھر آگے بیان کیا کہ جس نے یہ راستہ اختیار کیا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، جس نے اس کی تصدیق کے جو حسن تھا جس کے اندر، وہ کامیاب ہو گیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، بڑا اس کے لیے اور آسان کر دیں گے ہم اس راستے کے اوپر جانا۔ اور جس نے اسے جھٹلایا اس کے لیے جو ہے وہ مشکل والا راستہ آسان کر دیں گے کہ اس پہ بڑھ جاؤ جہاں مشکلات بھری پڑی۔ پہلے قرآن نے کب بتایا تھا یہ ڈوئل پرسنالٹی کی بات؟ یہ ہوتی، یہ کہلاتی ہے ڈوئل پرسنالٹی، جوڑنے کی کوشش دونوں کو، جس میں اندر کچھ اور ہے، باہر کچھ اور، ان دونوں کو اندر ملانے کی کوشش، الگ الگ نہ رکھے ہیں اندر دونوں، ایک کا سلیکشن کرنا بڑا صاف ستھرا طریقہ ہے۔ جب سائیکالوجی، ماڈرن سائیکالوجی نے، کیونکہ جب قرآن نے بتایا تھا، یہ ماڈرن سائیکالوجی اب یہ کہتے ہیں، DID نام رکھا ہے اس کا، ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے جو ملٹیپل آئیڈینٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ 1000 میں سے 1 لوگوں کو ہوتا ہے، 0.1% کو، جس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ دوہری شخصیت جی رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ تو مائلڈ ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، یہ 0.1%، اس میں بہت کم ہوتے ہیں، بہت ریئر، جہاں یہ بہت بڑی بیماری بن جاتی ہے۔ آئیڈینٹی ڈس آرڈر، اپنی اصل شناخت نہیں معلوم، 2 شخصیتیں جی رہے ہیں، کچھ اور تھے پہلے، یاد ہی نہیں پہلے کیا تھے، اپنا پاسٹ یاد نہیں، کچھ اور تھے، اب کچھ اور بن کر جی رہے ہیں، اور انہیں یاد ہی نہیں آ رہا، کبھی کبھی کچھ جھلکیاں آتی ہیں کہ میں کچھ اور تھا،
میرا نام بھی یہ نہیں تھا، میں ان لوگوں میں بھی نہیں رہتا تھا. یہ بدلتی رہتی ہے بیچ بیچ میں، کہیں انٹرچینج ہو جاتی ہیں. کبھی وہ حصہ یاد آتا ہے، یہ بھول جاتا ہے. زیادہ تر یہ بعد والا حصہ یاد رہتا ہے اور وہ تلاش کرتا رہتا ہے میں ہوں کون. تو یہ بہت خطرناک اسٹیج ہوتی ہے. اس میں اس کا علاج بھی ہوتا ہے. اس میں کبھی کبھی نہیں گھبرا جاتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں. ایک بہت پہلے ایک اسی تھیم پر ایک ناول تھا، میں نے پڑھا تھا انگلش کا، بورن آئیڈینٹی. جیسن بورن اس کے اندر ایک بہت بڑا کوئی جاسوس تھا، بہت ترقی یافتہ ایک ملک کا. چوٹ لگ گئی سر میں وہ اپنے دشمنوں سے لڑنے میں، اور وہ اس کی وجہ سے اب وہ سب بھول گیا پچھلی زندگی. اب وہ جہاں تھا اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں ہوں، اپنا نام بھی نہیں معلوم تھا. اپنے آپ کو تلاش کرتا رہا کہ میں ہوں کون. وہ جس ملک کا تھا انہوں نے آرڈر کر دیا اسے ختم کر دو، ایلیمینیٹ کر. ان کا سب سے نمبر 1 آدمی تھا وہ، لیکن ان کا کہ یہ تو بہت نقصان پہنچا دے گا، خطرناک ہو جائے گا دشمنوں کو، اس لیے جانتے ہی نہیں. اب وہ بھی حملہ کر رہے ہیں، یہ بھی حملہ کر رہے ہیں. انہیں معلوم نہیں تھا جو دشمن ممالک تھے، اور وہ بچتا پھر رہا ہے ہر ایک سے. ایکسپرٹ تو بہت تھا، ٹاپ نمبر کا کمانڈو تھا، ٹاپ لیول کا. تو اس میں بچتے پھرنے میں اپنی آئیڈینٹی تلاش کرتا رہا، اپنی شناخت میں ہوں کون، اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ. اسٹیج یہ آتی ہے، مطلب میں نے تو اس لیے سنا دیا کہ آپ کے سامنے آ جائے کہ یہ آئیڈینٹی ڈس آرڈر اپنی ایکسٹریم میں آخری درجے پہ جا کے کہاں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اسے نہیں معلوم ہے میں کون ہوں. اور یہ آئیڈینٹی ڈس آرڈر یہاں بہت بڑی دنیا کے لوگوں کے اندر ہے، بڑی تعداد میں. میں نے کہا تھا یہ تو بہت کم میں ہے، کہہ رہا ہوں بہت بڑی تعداد کے اندر ہے. جب ہم اس کی اصل حقیقت کے اوپر آتے ہیں جو وحی نے بتائی، وہاں اسے نہیں معلوم میں کون ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے اور مقصد یہاں پر کیا تھا. تو یہ ٹاپ لیول کا آئیڈینٹی ڈس آرڈر ہے کہ جہاں کسی کو یہ نہیں معلوم ہو کہ میں یہاں کیوں ہوں اور مجھے آگے کیا کرنا ہے اور منزل کیا تھی. تو یہ آئیڈینٹی ڈس آرڈر ہے، DID، بہت اونچے درجے کا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کفر میں ہیں یا اگنورنس میں ہیں، کفر میں بھی نہیں، یہ لا علمی میں ہیں. ذمہ داری ہے لوگ دوسروں کی کہ جنہیں معلوم ہو جائے کہ اتنے بیمار ہیں ان کا، پوری کوشش کریں کہ یہ دور ہو جائے، علاج ہو. ان کو ان کی آئیڈینٹی واضح کی جائے ثبوتوں کے ساتھ میں کہ تمہاری اصل شناخت یہ ہے اور یہ ہیں ثبوت اس کے. پھر بھی اگر ان کی سمجھ میں نہیں آئے، انہوں نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دی، تو اسے کہتے ہیں انہوں نے انکار کیا، کفر کر ڈالا. اور سمجھ میں آ جائے یہ، اسے کہتے ہیں حجت پوری کرنا، کہ پوری کوشش کی کہ اس بیمار کو نکال دیں اس بیماری سے. اور اس کے بعد وہ دوہری شخصیت جینے لگا جان بوجھ کر. اسے کہتے ہیں دین کی اصطلاح کے اندر منافق. سامنے سے کچھ اور کر رہا ہے، یہ دوہری شخصیت جو ہے وہ جی رہا ہے، جو بہت خطرناک ہوتی ہے. دنیا میں جو مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد اس وقت جگہ جگہ بہت سے ملکوں میں اکثریت میں بہت زبردست میجورٹی. ایک بات اور رہ گئی، میں کہہ رہا تھا قرآن نے اس وقت بتایا تھا یہ جو ڈوئل پرسنالٹی والی بات جو یہ آج سائیکالوجی کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ الا انہم یسنون، لفظ بولا ہے ڈویلٹی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ڈوئل پرسنالٹی. سن لو، یہ خبردار، یہ ڈوئل پرسنالٹی جی رہے ہیں اپنے اندر، فی صدورہم، اپنے اندر ڈوئل پرسنالٹی، دوہری شخصیت جی رہی ہے اور چھپا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ وہ گروپ ہے جو جان بوجھ کر جی رہا ہے، چھپا رہے ہیں. اور اللہ سے چھپانا چاہتے تو اللہ تو سب جانتا ہے، چھپا سکتے نہیں. ان کا نفس یہاں سے ایک ہی چیز لے کر جائے گا، اس کو نہیں سوچتے. یہ ڈوئل پہ یہ نہیں ہوگا کہ جو کچھ دکھا رہے ہیں یہاں پر وہی لے کر چلا جائے. تو یہ دنیا میں جو بہت سے بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، بہت سے ملکوں میں میجورٹی میں ہیں، اکثریت میں. ان ملکوں کے وہ تمام لوگ، ان کی اکثریت سب نام لیتی ہے اسلام کا، مسلمانوں کا. ہم اسلامی قانون کی بات کرتے ہیں، ہم یہاں کے لوگ جو ہیں اس پر چلیں گے، اسلامی قانون کے حساب سے چلیں گے. اور اسلام نے تو یہ کہا تھا، جو کچھ ان کو وحی نے بتایا تھا، تم ان سے یہ کہو، یہ جو اپنے آپ کو بھول گئے، ان سے یہ کہو کہ
یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے لوگو تم اچھا جو کچھ ٹھیک سمجھ رہے ہو اس کے اوپر چلو، ہم ٹکرانا چاہتے ہی نہیں، تم عمل کرو، اپنا نظام قائم کرو۔ ابھی سمجھ میں نہیں آیا نا، جب سمجھا دیا تو قرآن نے کہا اب آگے ہی کہو، آگے بھی عقل کی بات ہے، یہ نہیں کہا حملہ کر دینا۔ علی مکانتکم، تم اپنی جگہ اپنے نظام پر قائم رہو، ہاں ہمیں بھی کرنے دو اپنی جگہ، انی عامل، ہمیں ہمارے یہاں اپنا نظام قائم کرنے دو۔ فسوف تعلمون، جلدی ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس کے ریزلٹس اچھے نکلے، نتیجے کون برآمد کر رہا ہے، کلیئر ہو جائے گی نا بات۔ تو آخری درجے پہ بھی اس کلیش کی ٹکراؤ کی بات نہیں کرتا، لیکن وہ نظام جو ہے وہ اسے معلوم نہیں نا ہم کون ہیں، وہ حملے کرتا ہے اور وہ روکنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کی بھی برداشت اس کے اندر نہیں ہوتی کہ یہ اپنا نظام جو ہے قائم کر کے اس کے نتائج دکھا دیں۔ اب دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ یہ نہیں کر رہے، جو ان سے کہا گیا تھا کہ تم اپنا نظام قائم کر کے دکھا دو نا، دکھا دو، دیکھو کتنے فائدے اس سے ہوتے ہیں، انسانیت کتنی خوش ہو جاتی ہے، چاروں طرف کتنی کامیابیاں بکھر جاتی ہیں، جہاں پر تم کر کے دکھا دو۔ کتنے ملک ہیں جن کے پاس اپنی پاور ہے، بہت سے، ان میں سے کوئی نہیں دکھا پاتا کہ لوگ سارے جو ہیں وہ اٹریکٹ ہو جائیں کہ بھئی یہ واہ کیا نظام ہے، ان پر لوگوں پر ثابت ہو جائے۔ الٹا کر یہ رہے ہیں کہ جو ان کے نظام ہیں اس کو ہلکے ہلکے کر کے اور لیتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ کامیابیاں لگ رہی ہیں، اسے لیتے چلے جا رہے ہیں، نام اسلام کا لیتے ہیں کہ ہم ہیں مسلم قوم ہیں۔ تو یہ سارے تو اور جتنے ہیں یہ ڈوئل پرسنالٹیز والے، جنہوں نے فورس ڈوئل پرسنالٹی میں جان بوجھ کر لے لی ہے، یہ سب تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر قوم کی افراد کی، جیسے افراد میں انڈیویجولس کے اندر یہ ہوتی ہیں ڈوئل پرسنالٹیز، ایسی نیشنز میں بھی ہوتی ہیں، قوموں میں بھی ہوتی ہیں، اور ہر قوم کی اور ہر جگہ انڈیویجول اور افراد کی اصل امید ہوتی ہے ان کے یوتھ، ان کے نوجوان، وہی آگے جا کے سنبھالیں گے، تو گزر جائیں گے جو بڑے ہو گئے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس ڈوئل پرسنالٹی سے وہ بچیں، بچ جب سکتے ہیں جب منزل معلوم ہو، آگے ٹارگٹ کیا تھا، منزل کیا تھی، یہیں تک تھی یا اس سے کہیں آگے جانا تھا، آگے جانا تھا تو پھر آگے کیا ہے۔ جب وہ نظر پر نہیں ہوتا تو پھر یہاں پر وہ بھی ڈوئل پرسنالٹیز میں جیتے ہیں اور تباہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ تو بہت ضروری ہے کہ قومیں نکلیں، کم از کم مسلم قوم نکلے جس کے پاس وحی کی رہنمائی ہے، بہت ضروری ہے کہ یوتھ نکلیں اس ڈویلٹی سے، اس سنویت سے، جیسے قرآن نے لفظ سنویت کا ہے، ڈویلٹی، اس سے باہر آئیں اور نکلیں، اپنے ساتھ جسٹس کریں، اپنے ساتھ انصاف کریں، اور فلاح کے راستے کے اوپر وہاں پہنچے جہاں خالی خوشگواریاں ہیں۔ یہاں دنیا میں بھی یہ سب جاننے کے بعد آگے دنیا میں سب اٹک جاتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں سوسائڈ کرتے ہیں، قومیں سوسائڈ کر لیتی ہیں۔ اس سے نکلیں، اور نکلنے کے بعد پھر یہ کہ تعمیر ہو، لیکن ہوگا تب جب وہی کو سمجھیں گے۔ یہ جتنی نمازیں روزے نظر آ رہے ہیں اور ان پر بڑا زور بڑھتا جا رہا ہے، سب بہت ضروری تھے، لیکن یہ سب وہ حصہ تھا جو یہ دکھا رہے ہیں، اور اندر کیا ہے اس دکھانے کے بعد؟ یہ ہے فورس ڈوئل کہ آئیڈینٹی اپنی چھپانا چاہتے ہیں اور اللہ سے تو چھپی ہوئی نہیں ہے، تو رزلٹ اس کا ویسے ہی نکلے گا۔ حقیقت کیا ہے؟ انصار اللہ نہیں بننا چاہتے۔ اللہ نے کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان لانے والوں اللہ کے مددگار بنو۔ تو اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ نے کہا کہ یہاں دنیا میں اس کے جتنا نظام ہے اس نے انسانوں پر رکھا ہے، ان کو گائیڈنس دے دی کہ تم قائم کرو نظام، یہ ہے نصرت۔ تو کہا کہ مددگار بن جاؤ، اور کہا تم اس کی مدد کرو گے نا، وہ تمہاری مدد کو آ جائے گا، تب آئے گا جب تم اس کی کرو گے۔ تو انہیں کہیں سے مدد ہی نہیں ملتی، اس لیے کہ یہ اس کی نہیں کر رہے۔ ان میں سے کتنے ہیں جو اس کے مددگار ہیں، یعنی اس کے نظام کو قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کتنے ہیں جو صرف نماز روزے کی بات کرتے ہیں جگہ جگہ، اور وہ ان کا وہ فرنٹ ہے، وہ اچھا فرنٹ ہے، لیکن اندر بھی تو وہ اس کے مطابق ہوتا جو کچھ تھا، جو اصل اسپرٹ تھی، اصل روح تھی، تو پھر ان کی مدد نہیں ہوگی۔
یہ مدد تو کنڈیشنل تھی اور مشروط تھی کہ تم اس کی مدد کرو، وہ تمہاری مدد کو آ جائے گا. تو پھر مدد نہیں ہوگی تو تباہ ہو جائیں گے، اس کی مدد نہیں ملے گی، اس کی کہیں سے ہیلپ نہیں آئے گی. تو وہی ہو رہا ہے جگہ جگہ، ٹکڑے نوالوں میں جا رہے ہیں اور ختم ہو رہے ہیں، اور اینڈ ہوتا چلا جا رہا ہے ان کا سب کا، تباہی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. مزید آگے وہ بھی جو نام لیا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں اسلامی قانون ہے چاہے وہ نہ ہو پورا، انہوں نے بھی اپنا سب کو چھوڑ کر ان کی نقل کرنی شروع کر دی، جو خود نہیں جانتے. لا علم